معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج ایک ایسی اس ملک میں فورس ہے جو جسے بدنام زمانہ بیچارے کہتے ہیں نا، کہ اس قدر وہ بدنام ہیں، حالانکہ وہ ہر وقت آپ کی حفاظت کے لیے جتنا ان سے ہو سکتا ہے، اس میں بے شک بلیک شیپس بہت زیادہ ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن جب وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ راولپنڈی کا ایک واقعہ ہوا، فیض آباد پر ایک پولیس والا ایک مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے بیچارہ وہ مارا گیا۔ فائرنگ، مجرموں کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے، لیکن آج جس مجرم کی میں بات کر رہی ہوں، یہ ایک پرانے کسی ڈپٹی کمشنر کا بیٹا ہے، جو کہ سنا کہ ویل چیئر پر آئے، تو پتہ نہیں وہ کس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ویل چیئر پر آنا پڑا ان کو، اور وہ یا پھر بہت بزرگ ہیں، بہت پرانے کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں تو یقیناً اچھی سروس سے ہوں گے، DMG سے ہوں گے، لیکن ابھی تو کسی کو بھی ڈپٹی کمشنر لگا دیا جاتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں کا جو ریکارڈ ہے حکومت سندھ کا، وہ یہی ہے، جس کو چاہا ڈپٹی کمشنر لگا دیا، جس کو لیٹرل انٹری، جسے لیٹرین انٹری ہم ہمیشہ کہتے ہیں، میں کیا کہتی ہوں، ظفر العالی صاحب نے یہ نام دیا ہے، بالکل صحیح دیا ہے۔ تو جناب، اس فورس کا نام ہے پولیس۔ ابھی جو کل رات یہ لڑکا مارا گیا ہے، جس کی شادی کی تیاریاں گھر میں زور و شور سے چل رہی ہیں، یہ کسی ماں کا بیٹا ہے نا، عبد الرحمن، جو ایک اوباش، بدماش، خبیث قسم کے لوفر لڑکے، جس کی ماں کو میں کیا کہوں، ہم پہلے ظاہر جعفر پر بھی جو کر چکے ہیں کلپ، تو ہم نے کہا تھا ماں بدکار ہے۔ عصمت آدم جی ایک بدکار ترین عورت اپنے سرکل میں مشہور تھی، اور وہ لڑکا اسی لیے سائیکو بنا ظاہر جعفر کے 12 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو انتہائی بےہودہ حالت میں کسی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ تو یہ کس طرح کی مائیں ہیں، چونکہ ہمارے چینل کا ایک سبجیکٹ سب سے بڑا ماں ہے۔ یہ جتنی خرابیاں آپ کو سیاستدانوں میں، جتنی بیوروکریسی میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی سرکاری اہلکاروں میں، تاجروں میں، ہر چور اچکے کے پیچھے آپ کو اس کی ماں کا ہاتھ ملے گا۔ ہر بے غیرت اور بے ضمیر انسان کے پیچھے آپ کو اس کی ماں کی تربیت کا ہاتھ ملے گا۔ ابھی شاہ رخ جتوئی چھوٹ گیا، اس نے لڑکا مار دیا، مسئلہ عورت تھا، وہی لڑکی کا چکر تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی بہن کو، اس مقتول کی بہن کو جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا، چونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ بڑے لوگوں کا راشی بدماش لوٹ مار کر کے بڑے بننے والے سندھ کے جاہل وڈیروں کی جاہل اولادیں وہ یہی کام کر رہی ہیں نا۔ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں کہتی ہوں آئندہ ایسا کچھ بھی ہو تو اس کو مار دیں، کوئی بھی پولیس والا اٹھے اور ان بدماشوں کی اولادوں کو مار دے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ پولیس والے بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے ہونے والے شوہر ہیں۔ کیا اس کی شادی کی تیاریاں گھر میں چل رہی ہیں عبد الرحمن کی؟ وہ ڈیوٹی کر رہا تھا نا، وہ ایک عورت کو لے کے بھاگ رہا تھا، پتہ نہیں نشہ کیے ہوئے ہوگا یقیناً، لیکن اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی دیا ہوا تھا، یعنی نشہ کرنے والے کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہے، وہ اسلحہ لائسنس والا ہے یا باپ کا اسلحہ استعمال کر رہا تھا۔ ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن سامنے نہیں آ رہی، حقائق بھی نہیں پتہ چل رہے ہیں۔ میں دوپہر سے لگی ہوئی ہوں کہ مجھے SHO درخشاں کا نمبر مل جائے، چونکہ جو ساؤتھ کے SSP صاحب ہیں اسد رضا، ان سے تو بات کرنا فضول ہے۔ ایک معاملے پر میں ان کو ٹیسٹ کر چکی ہوں، لیسٹ بادر، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں یہ جو PSP آفیسرز ہیں یہ بیٹھے رہتے ہیں، IG سے لے کے اور SSP تک، بیچ میں DIGs بھی آتے ہیں۔ عرفان بلوچ صاحب جو یہاں کے DIG ہیں، ان کو بھی کانٹیکٹ کیا، نہیں، فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں ایسے موقع پر۔ ہمارا میڈیا وہ کہاں مرا ہوا ہے، وہ ان موضوعات کو کیوں نہیں اٹھا رہا ہے، اس حساس معاملے کو کیوں نہیں اٹھا رہا ہے کہ کل جب پولیس والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تو اس قدر اچھالا جاتا ہے۔ اب ہم اس بیچارے کو نہ جانتے ہیں، نہ کچھ، ہم ٹی وی پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم کسی
फौजी की अगर हम करें तारीफ उसके काम की तो हमें फ़ौज का एजेंट बना देंगे आप। कभी किसी पुलिस वाले की अगर हम फेवर करें, फेवर से मुराद ये कि उस हक बात करें, वो हक बात करें जो उसका हक बनता है, तो जी ये तो शायद पुलिस की एजेंट है। ओ भाई, किस किस का एजेंट बनाओगे? सच बोलने वाले को, हक कहने वाले को अल्लाह का एजेंट कब समझना शुरू करोगे? उसे अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का बंदा कब समझना शुरू करोगे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए हमारे मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, क्योंकि वो तो वो अहम तैनातियों पे लगे हुए। बस अहम तैनातियों से इनका क्या ताल्लुक है हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का? मुझे नहीं समझ में आता। जिस औरत को देखो, जिस मर्द को देखो, ज़्यादातर तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी चल रही हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और जो सिंगल हैं वो तो खैर उनको तो, उनकी तो बात ही क्या है, ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ। क्या किसी मीडिया के किसी या सोशल मीडिया में किसी को शर्म आई? जिसको देखो वो इसमें, जिनका यानी ताल्लुक नहीं है किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्टिंग से, वो भी लगा हुआ है। भाई जिसने होना है मेरिट पे अपने टाइम पे हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। जब चांद चढ़ता है सारी दुनिया को नज़र आ जाता है। ये कोई ईद का चांद तो नहीं है ना कि रोएते हिलाल से लेके हर आदमी छत पे खड़ा हुआ दूरबीन से देख रहा है। ऐसा तो मसला नहीं है। ये तो एक सर्टन मसला है, होना है। अपने वक्त पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती हो जाएगी, और आपका क्या लेना देना है उससे? भाई मीडिया से तो है, क्योंकि जिन, हमने कहा पिछले क्लिप में भी आपको बताया था कि जिन जर्नैलों के रात में जाके, रात के अंधेरों में आप जूतों में बैठते हैं उनके, और हर तरह की ख़वातीन जो हैं, हर तरह की मीडिया की उनके पास जाती हैं, जब प्रेस क्लब में हो या अपनी प्राइवेट सर्कल में बैठी हो, तो फिर आर्मी को गालियां देती हैं। फिर ऐसे बताने की कोशिश करती हैं कि जैसे वो खुद तो फरिश्ता हैं, बड़ी पारसा हैं, और सारी खराबियां जो हैं वो जर्नैलों में है। सारा लूट मार जो है, अभी तैनाती जो है अभी हो रही है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनके बारे में ये शुरू हो गया सिलसिला। अगर वो सच भी है, अगर उनके टैक्स रिटर्न्स आ भी गए हैं, तो इसमें मसला क्या है? क्या मसला है? क्या क़यामत है? वो राहील शरीफ साहब के 250 आदमी जो उन्होंने निकाले, उसका तो चर्चा नहीं करते। उनका जो इंटरनल मैकेनिज्म है जिस पर वो अपने करप्ट लोगों को पकड़कर सज़ा देते हैं, उस पर कोई प्रोग्राम नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, प्रोग्राम किस पे होता है? अगर किसी की कोई छोटी मोटी, आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं, हमारे जैसे इंसान है। जितनी गलतियाँ इंसानों से हो सकती हैं वो उनसे भी हो सकती हैं। उनकी गलतियों को, जबकि वो 1% भी करप्शन नहीं है हमारी आर्मी में, 1% भी नहीं है, और जहां 99.5% करप्शन है। हमारी एक दोस्त है, मैं नाम भी नहीं लूँगी और उनकी ये भी नहीं बताऊँगी वो किस सर्विस से हैं, तो वो शुरू हो गई कि जी, मैंने कहा कि मार्शल्लाह जो है वो तो अंदर लगना चाहिए, यानी आर्मी के अंदर मार्शल्लाह लगना चाहिए, आप अवाम में थोड़ी लगना चाहिए। अवाम जो है ना, जो अवाम इतने अंधे हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि उनको लॉन्ग मार्च के जलसों में जाके नारेबाजी से, और गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ले मोहल्ले, घरों के अंदर, ड्राइंग रूम्स में, प्राइवेट महफिलों में, शादियों तक में आर्मी को तो गालियां देते हुए अब किसी को शर्म नहीं आ रही है, किसी का ज़मीर जो है वो नहीं जाग रहा है। लेकिन अगर ये काम हो जाए जो कल रात हुआ है, तो इन गलीज राशि सिंधी वडेरों, जागीरदारों, हमारे सामने शाहरुख जतोई का केस है ना, और इतनी रैपिड चेंजेस हैं सिंध पुलिस के अंदर कि आईजी से लेके, और एक दरख्शां पुलिस स्टेशन का एसएचओ, क्या अभी अली रज़ा थे, मैंने फ़ोन किया, मेरे पास उनका नंबर था, तो उन्होंने कहा मैं तो 2 महीने हुए। जिसको फ़ोन करो जी, मेरे तो 1 महीना हुआ, मैं ट्रांसफ़र हो गया। जिसको फ़ोन करो कहता है जी मेरी तो 3 महीने हो गए, पोस्टिंग हो गई है। हमने फराह गोगी और पिंकी पिरनी के ज़रिए बुज़दार के हाथों जितनी तब्दीलियां हो रही थी उनको तो निशाना बनाया है, लेकिन सिंध हुकूमत में अद्दी फरियाल के ज़रिए जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स पैसे खाकर हो रही है फ्रीक्वेंट, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट पोस्टिंग करेंगे उतने पैसे भी तो आएंगे ना। आज एक डीआईजी कहता है मुझे इधर लगा दो, या एक एसएचओ कहता है इधर लगा दो, वो कहते हैं ना थाना बिकता है। उनकी बुराइयां तो आपको नजर आती हैं, लेकिन अब उनके साथ जो कुछ हुकूमत सिंध कर रही है, ये खबीस नामुराद कर रहा है। खबीस मैं इसलिए कहूँगी कि इस नामुराद ने पिछले 1 डिकेड में जितना सिंध को तबाह किया है, और जब उससे कोई प्राइवेट महफिल में कोई उसका दोस्त पूछे यार मैं क्या करूं यार, अद्दी फरियाल ने कहा है, जरदारी साहब ने कहा है, मैं क्या करूं, सारी बुराइयां अद्दी फरियाल और जरदारी में हैं, तो तुम इतने बाज़मीर हो
تم اتنے شرم والے ہو, تمہارے اندر کوئی اتنا سا بھی احساس باقی ہے, تو تم گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ امریکہ تو روزانہ جا رہے ہو, تم گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اتنی لوٹ مار. پھر وہ اسے فوزیہ کے بیٹے کو بٹھا دیتے ہیں, وہاب کو, مرتضیٰ وہاب کو, وہ بیٹھ کے صفائیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اور وہ جو بسیں چلی ہیں, مصطفیٰ کمال کے دنوں میں بھی بسیں چلی تھی, وہ اب کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی, وہ کہاں گئیں؟ اس کے پرزے اسپیئر پارٹس بیچ کے کہاں پھینک دیے, کچھ نہیں پتا. اب شرجیل میمن آ گیا ہے, ایک نمبر کا چور ڈاکو, اور آ کر وہ اب بتا رہا کہ میں نے یہ بس چلا دی, میں نے وہ بس چلا دی, اور کراچی کے شہریوں کو بڑی زبردست فیسلٹی دے دی. اور کراچی کے شہریوں کو بھی ان کے صبر کو سلام ہے, کراچی کے شہریوں کے صبر کو سلام ہے, جنہوں نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ملے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے پچھلے 3 اشروں میں جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کراچی کے عوام نے. میں کہتی ہوں اب گھروں میں بیٹھ کے بد دعا تو کر لو, کم از کم بد دعا تو کر لو ان ایم کیو ایم کے اور ان پیپلز پارٹی کے بدماشوں کے لیے. اگر تم حق پر ہوں گے تو لگے گی تمہاری بد دعا, یہ یاد رکھنا. اور یہ غارت ہوں گے سب, یہ بلاول بھی غارت ہوگا, زرداری بھی غارت ہوگا. کیا ہے, اتنا پیسہ کما لیا, ایک چپاتی اور بھنڈی کے سوا کچھ کھا نہیں سکتا ہے, اس سے بڑی سزا اللہ کی اور کیا ہوگی؟ اور جن اولادوں کے لیے کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کل وہ اولادیں رہیں کہ نہ رہیں. جس کا تم نے حق مارا, بھٹو کی ایک بھی اولاد نرینہ نہیں رہی نا, نہیں رہی نا, وہ بے نظیر بھی نہیں رہی, جس کی ہڈیاں اور گھت کی طرح نوچ نوچ کے جس کا گوشت اور ہڈیاں جن باپ بیٹی کا تم کھا رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم نے کیا سندھ کا حال کر دیا ہے, کراچی کا کیا حال کر دیا ہے. اسٹریٹ کرائم اپنے عروج پر ہے. جو کراچی آتا ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کیسے رہ رہے ہیں. یہ تو وہ کراچی نہیں ہے جہاں ہم 20 سال 25 سال پہلے آئے تھے. یہ وہ کراچی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ لعنت ہے تم سب پر, لعنت ہے حکومت سندھ تم پر. اور اس مظلوم پولیس والے, اس کے گھر والوں سے میں تعزیت کرتی ہوں, اس کی ماں سے تعزیت کرتی ہوں. اور میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں, آپ کے پیٹی بھائیوں کو میں جانتی ہوں, سول سروس رولز ریگولیشن سامنے آ جاتے ہیں. آپ وکیلوں کی طرح بے ایمان ججوں کو بچانے کے لیے دھرنے نہیں دے سکتے, جلوس نہیں نکال سکتے کالے کوٹ والوں کی طرح, لیکن آپ اپنے امیجیٹ باسز کے پاس تو ایک ڈیلیگیشن بنا کے جا سکتے ہیں بھائی, ایس ایچ او کی سربراہی میں, کہ ہم کب تک اس طرح راستوں میں مارے جاتے رہیں گے ڈیوٹی کرتے ہوئے, ہمارا کوئی پرسان حال ہے کہ نہیں. لعنت ہے بھائی, لعنت ہے, 100 دفعہ لعنت ہے, اور اللہ تمہیں دیکھے گا. تم سب کو خدا دیکھنے والا ہے. عدی فریال تم, مراد نامراد تم, زرداری تم, مرتضیٰ وہاب تم, اور غلام نبی میمن صاحب. ابھی دعا زہرا والے کلپ میں نے کہا تھا کہاں گئی آپ کی وہ اتنی بہترین ریپوٹیشن کہ آپ حامل پولیس والے کہلاتے تھے, آئی جی کہلاتے تھے. تو یقیناً آپ آئی جی تو بن گئے, لیکن آپ کے آنے کے بعد سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی ایسی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ کیا یہ وہی پولیس والا ہے جس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی تھی, جس کی اتنی دھومیں تھیں کہ یہ بہترین پولیس آفیسر ہے. خدا حافظ.